اس ہستی کی بارگاہ میں ایک ولی کامل کو اس زمانے میں بھیجا گیا، کیونکہ عرش ہے نا اولیاء کا، اس مناسبت سے وہ جانے والے کون تھے؟ وہ حضرت ابراہیم ابن ادہم تھے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ تصوف کے بادشاہ تھے اس زمانے میں، جنہوں نے دنیا کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری، لات ماری اور ترک دنیا کر کے پھر وہ مقام حاصل کیا کہ چلتے چلتے کسی نے کہا یار علم کا ایک بادشاہ ہے بغداد میں، اس کی بھی تو زیارت کرو۔ پہلے آپ نے کوئی غلام بھیجا، فرمایا اجازت ہو تو زیارت کے لیے آؤں، اجازت مل گئی، بڑے پروٹوکول کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا۔ مختصر یہ کہ حضرت نعمان بن ثابت علم کے بادشاہ اور ابراہیم ابن ادہم تصوف کے بادشاہ۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوال کیا رخصتی کے وقت، حضور کچھ خیرات مل جائے، کوئی وصیت، کوئی حکم نامہ۔ آپ نے مراقبہ کر کے فرمایا تم وصیت سے بہت اوپر چلے گئے، تمہیں وصیت کی ضرورت نہیں رہی۔ عرض کیا حضور ایسے تو خالی نہیں جاؤں گا، کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی جاؤں گا۔ پھر آپ نے یہی جواب دیا آپ وصیت سے بہت اوپر چلے گئے ہو، اب آپ کو وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ عرض کی نہیں حضور کچھ تو ارشاد ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جب دل کی کھڑکی میں جھانک کر دیکھا نا تو دیکھا علم کی کمی تھی۔ آپ تو ٹھٹھے مارتا وہ سمندر تھے اور ادھر صرف تصوف تھا۔ فرمایا ابراہیم علم حاصل کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ذرا آپ میری طرف میں توجہ رکھنا، بڑے قیمتی موتی ہیں ان دونوں ہستیوں کے۔ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم حاصل کرنا، جواب میں کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کی حضور کون سا علم؟ فرمایا دین کا علم جو نفع دینے والا۔ عرض کی حضور کا ایک فرمان پڑا ہے، حضور کا ایک فرمان پڑا ہے اور اسی پر عمل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس ایک فرمان پر عمل کرتے کرتے آج اس مقام پر پہنچا ہوں کہ آپ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ وصیت کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جواب میں نعمان بن ثابت نے یہ سوال کیا اچھا وہ کون سا علم آپ نے پڑھا ہے؟ ایک حدیث جو آپ نے پڑھی ہے وہ مجھے بھی تو بتائیں۔ یہ سننا بڑا آسان ہے، اس حدیث کو سننا بڑا آسان ہے، پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن اس پر پریکٹیکلی ابراہیم ابن ادہم کی طرح عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام العلماء، کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے میں عالم ہوں اور اس نے حضرت نعمان بن ثابت کے سامنے ظاہراً باطناً روحانیاً ذہنیت تلمذ میں طے کیا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی ہستی نے ہاتھ باندھ لیے اور کہا مجھے بھی وہ حضور کا فرمان سنائیے۔
اللہ آپ نے فرمایا پھر سنیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا رأس کل خطیات وترک الدنیا رأس کل حسنات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتنی حدیث سنی تو نعمان بن ثابت بے ہوش ہو گئے. اللہ اللہ بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ میں بے ہوش. وہ وجہ تلاش کرو کہ ہم کیوں نہیں بے ہوش ہوتے. سارا علم کا سمندر سینے میں حضور نے ایسے اٹھایا ہوا جس ہستی کو وہ بے ہوش ہو رہی ہے اور ہم ہوش میں بیٹھے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جو ایمان کی دولت نعمان بن ثابت کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ اللہ نہیں ہے. ابراہیم ابن ادم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کی محبت دل میں رکھتا ہے اس کی محبت جو دل میں رکھتا ہے ہر گناہ اس پر حاوی ہے. وہ نیکوکار نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. مجھے کہنے کی اجازت دو. میں تقریر تے تیاواں گا 70,000 لواں گا. لکھ دی ڈیش نہیں. اور حضور کا اتنا کرم تھوڑا ہے کہ حضور کی محفل میں تجھ جیسے کو بیکار کو بے حقیقت کو بیکار اور ناکارہ کو شاہکار کو حضور نے اپنی محفل میں تجھ سے اپنی شان سننے کے لیے منتخب کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. کل یہ لوگ حضور کو کیا منہ دکھائیں؟ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان سے منہ موڑ دیں گے. فرمایا دنیا جو تمہاری طلب تھی وہ میں نے اپنے نام کے صدقے میں تمہیں دے دی اور تمہیں فارغ کر دیا ہے. میرے تو صرف وہ ہے جو میری خاطر آتے رہے. میں نے اپنے والد گرامی قدر رحمت اللہ تعالیٰ خود سنا ہے. فرمایا کرتے تھے حضور مقدس اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکثر یہ اپنے طالب علم سے فرمایا کرتے تھے جس دن تمہاری خدمت نہ ہو سمجھ جاؤ کہ وہی محفل حضور کی بارگاہ میں تمہاری مقبولیت کے لیے لکھی گئی ہے. مانگنا نہیں ہے. سائیکلوں پر بیٹھ کر جاتے تھے، ٹانگوں پر بیٹھ کر جاتے تھے. اور ان گناہگار آنکھوں نے خود دیکھا ہے. کچھ سنی سنائی نہیں کر رہا. ٹانگے پر بیٹھ کر ایک دفعہ کہیں مین سڑک سے کہیں اندر دیہات میں جانا تھا تو سائیکل پر لینے کے لیے آ گئے. تو قبلہ وال صاحب کہنے لگے کتنا کا ہے فاصلہ؟ 5-7 کلومیٹر ہے. فرمایا ایسے کرو پہلے میں چلاتا ہوں، آدھا سفر جب طے ہو جائے گا پھر تم چلا لینا تاکہ تمہارا بھرم بھی رہ جائے کہ میں ہی لے کے آیا. اور اپنے آپ کی دیکھے کم نیچا پن تواضع انکساری یہ نہیں کہا کہ اگلا حصہ میں چلا لوں گا، میں بھی چلو میں چلا کے لے آیا. فرمایا نہیں میں پیچھے پتہ ہی نہ لگے کسی لوگوں. یہ لوگ تھے علم کے بادشاہ، یہ لوگ تھے تصوف کے بادشاہ، یہ اللہ کو وہ پسندیدہ لوگ تھے جن کے لیے رب ذوالجلال نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ ہے میرا گروہ. اور ان گروہ کے لیے جو جانتے ہیں والد صاحب کو جب فوت ہوئے ہیں تو میرے خیال 700 سے تنخواہ تھی. 13 بہن بھائی تھے. ہم سوچتے اب سوچتے ہیں کہ کیسے گزارا ہوتا تھا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اب ہمیں پتہ چلا کہ قرآن نے کہا تم اپنی آپ کو وقف کر دو میرے لیے اور میرے محبوب کے لیے، میں جبریل کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ مدد کرتا ہے
صرف ایمان چاہیے. جس کا ایمان کمزور ہے اس کے لیے نہیں ہے. علماء اہل سنت زندہ باد. علماء اہل سنت. علماء اہل سنت. صلحاء اہل سنت. صلحاء اہل سنت. اولیاء امت. اولیاء امت. اور ایمان کی دولت کے لیے خالق کائنات نے اس آیت کریمہ میں یہی کہا ہے تم اپنے سارے رشتہ دار دنیاوی ساری رشتہ داریاں میرے محبوب پر قربان کر دینا. یہ نہ دیکھنا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میری قبیلداری ہے. فرمایا اگر ان میں سے بھی کوئی بے ادب اور گستاخ ہوا تو اس سے محبت نہ کرنا. اگر تم نے یہ کام کر لیا تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تو پھر اللہ تمہارے دلوں میں خود ایمان ثبت کر دے گا. اور ایمان قرآن سے ہی ملتا ہے، باہر سے کہیں سے نہیں ملتا. باہر سے نہیں ملے گا آپ کو، قرآن سے ہی ملے گا. آپ قرآن گہرا مطالعہ کریں، یقین جانیے کہ قرآن آپ کو وہ علامہ اقبال کا شعر کہ غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو، غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو، ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی. فرمایا مطالعہ کرنا، قرآن میں اترنا تمہارا کام ہے، پھر اس میں سے موتی نکال کر تمہارے دل و دماغ میں ڈالنا یہ رب کے ذمہ کرم پر. انشاءاللہ جو بھی آج بھی قرآن سے محبت کرے گا اولیاء کی محبت کی اینک لگا کر یقین جانیے اللہ اس کے لیے ہدایت کی بہت ساری راہیں کھول دے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ بہت ہی نورانی بیان سماعت فرما رہے تھے. حضرت علامہ حافظ پروفیسر محمد منظور احمد صاحب کا